وہ جنگ کی تیاری سے مسلمان نہیں آئے ہیں، لہذا وہ پوری طاقت کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا مکہ میں تو یہ لوگ پکڑائی میں نہیں آئے، نکل گئے، اب ان کو چھوڑنا نہیں، اپنے قافلے کی بھی حفاظت کرنی ہے تجارتی، اور ان کو بھی تہس نہس کر دینا ہے. مسلمان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے ہی نہیں. اب مسلمانوں کی رائے میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بھائی وہ قافلے کی طرف چلے یا اس لشکر سے لڑے، کیا کریں ہم. اسی کو اللہ نے سورہ انفال میں بیان کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر جس کی شان و شوکت نہیں ہے، یعنی تجارتی قافلہ، اس سے ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس طاقتور لشکر سے تمہیں لڑوا دے. کیوں؟ یرید اللہ ان یحق الحق، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج دنیا کے سامنے حق کو واضح کر دے. پہلے سے اللہ کہتے نا کہ جاؤ جا کے لڑو، تو وہ مسلمان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ تمہاری لڑائی کس سے ہو؟ اس طاقتور لشکر سے ہو جو 1000 کا لشکر ہے اور اسلحے سے لیس ہو کر آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ اس موقع پر تمہاری مدد کر کے دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اس جنگ میں خدا کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کا حوصلہ بھی بلند ہوگا. اور ان مشرکین مکہ کو اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم اسباب اور وسائل کی کثرت کے باوجود بھی جنگ نہیں جیت سکے ان سے. تو بدر کے مقام پر وہ لشکر پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہنچے. ایک غیر متوقع صورتحال. یہ میں اتنی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فیصلہ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کرتے. یہ اتفاق سے اللہ نے کیا کر دیا؟ خود ہی کروا دیا کہ چلو میں اپنا ایک معجزہ ظاہر کرتا ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی لوگ غزوہ بدر کا حوالہ دیتے ہیں کہ یار جب 313 کو 1000 پہ بغیر اس کے شکست ہو سکتی ہے تو ہم فلسطین پہ اور امریکہ پہ اور جاپان پہ اور پاکستان پہ اور اسلام آباد پہ اور افغانستان اور چیچنیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس پہ ہم خلافت کا جھنڈا کیوں نہیں گاڑ سکتے؟ اور اس کے بعد پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایجنسی والے اس کو اٹھا کے بند کر دیتے. آخر میں یہ ہوتا ہے. پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. اور اللہ کے بندو، یہ غزوہ بدر جو ہوئی ہے یہ کیا تھا؟ اتفاقی واقعہ. نبی نے جب بھی فیصلہ کیا، آپ کی تاریخ خود جب فیصلہ کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے لڑ بھی سکتے کہ نہیں لڑ سکتے. ایسا تو نہیں کہ بجائے فائدے کے شکست ہو جائے، ہمیشہ زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. یہ لڑائی تھی اتفاقی، کرے کچھ چلنے کچھ کس ارادے سے نکلے تھے اور ہو کچھ اور. تو جب وہ لشکر آ کے کھڑا ہوا ہے، ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313، نہ گھوڑے ان کے پاس نہ سواری، چند تلواریں تھی، اور پھر وہ لوگ اپنے ساتھ ناچنے والی باندیاں، لڑکیاں اور عورتیں بھی لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا اپنی فتح تو ہونی ہے. تو وہ اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ موسیقی کے آلات اور ناچنے والی باندیاں، کہ وہ ذرا بھنگڑا ڈالیں گی. تھوڑا سا میوزیکل شو ہوگا، پہلے میوزیکل شو ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی. تو وہ لینے کے کیا پڑ گئے؟ لینے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ وَلَقَدْ آج کی جو صورت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ غزوہ احد میں شکست ہوئی نا مسلمانوں کو، تو اللہ اس میں یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی. اذ انتم اذلۃ، حالانکہ تم بہت کمزور تھے. غزوہ احد میں اتنے کمزور نہیں تھے، بدر میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. اس کا مطلب کہ اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. احد میں اگر اس نے نہیں کی تو اس میں اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا ہم یہ پلڑے گھماتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہی فتوحات ہوتی رہے، پھر تو ساری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے گی. کس کو فاتح قوم میں شامل ہونے کا شوق نہیں ہوتا؟ فتح بھی ہوگی، شکست بھی ہوگی، شہداء بھی ہوں گے، مالے جو ہے نا وہ زخمی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. پھر دیکھیں گے کون دین پر جمتا ہے، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے بدر کا یاد دلایا مسلمانوں کو. تو وہ جو 313 تھے ان کا جب مقابلہ آمنے سامنے ہوا تو ادھر سے عتبہ ابن ولید آئے. میں اکثر واقعہ سناتا رہتا ہوں، بھی میں اس کو زیادہ نہیں تفصیل جاؤں گا. وہ آ کے کہنے لگے حل میں مبارز، کوئی ہے ہم سے لڑنے والا؟
ادھر سے چند انصار صحابی آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے, قریشی ہونا چاہیے, ہماری قوم کا آدمی ہونا چاہیے, لڑائی کا مزہ آئے. یہ فنڈر گیری ہر دفعہ ہمیشہ سے چل رہی ہے دنیا میں, اور یہ فنڈر گیری انسان کو بعض دفعہ مہنگی پڑ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بھیجا, اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو ان قریشی سرداروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے نعم اکفاؤنا, یہ ہیں ہمارے جوڑ کے, ان سے لڑائی میں کیا آئے گا, مزہ آئے گا. اور تینوں ڈیلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, لڑائی میں ادھر سے مسلمانوں میں حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے تھے. عبیدہ بن جراح تھے, ابو عبیدہ نام سے نکل رہے ہیں, یہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اللہ نے نبی کو وحی کی کہ اپنے صحابہ کو تسلی دے دیں کہ یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, اس لڑائی میں 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. اور 3000 کے بعد اللہ نے کہا 5000 فرشتے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اور لڑتے ہوئے دیکھا. اور یہ عجیب کرامت ہے کہ جہاد کے میدان میں فرشتوں کی مدد, جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا رشیا کے خلاف, اس میں بھی کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو گھوڑوں میں اترتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ کرامتیں دکھا دیتے ہیں. تو بہرحال ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد وہ جو زخم چاٹے ہیں ان لوگوں نے, انہوں نے انتقام کی ٹھان لی. انہوں نے کہا یہ بہت ہی غلط ہو گیا ہمارے ساتھ, اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنے کمزور لوگوں سے. قریش میں یہ خاصیت تھی, تھے بہادر. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو قوم دی, اس قوم میں کچھ بڑی خاص باتیں تھیں. غیرت, بہادری, سخاوت, صلہ رحمی اور صدق, یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. ابو سفیان غیر اس وقت مشرکین کے سردار تھے, مگر ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے جو تقریر کی ہے نا نبی کی تعریف میں, اس میں جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول دوں گا میری قوم کہے گی سردار ہو کے کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس کو بڑا برا سمجھتے تھے. کردار جو ہے نا, کردار, آج لوگوں کی زبانیں 2 منٹ میں یہ گندے کردار کے مالک ہونے کی علامت ہے. نہ پیسے کے لین دین میں صاف ہیں, عین موقع پہ اپنے دوست کو پٹا ہوا دیکھ کے نکل جائیں, پہچاننے سے انکار کرتے ہیں بھائی میں تو جانتا ہی نہیں, میں تو ویسے ہی آیا تھا اپنے قرضہ مانگنے کے لیے. مصیبت کے موقع پر کیا ہو جائیں گے, غائب. تو قریش میں یہ تھا, لیکن ان کی یہ صفات غلط استعمال ہو رہی تھی, ان کا رخ غلط تھا. اللہ کے نبی نے آ کے اس کو صحیح رخ, اس کا رخ صحیح کر دیا. تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا بھائی, یہ بہت غلط ہو گیا ہے, اس کا انتقام لینا ہے, اس کا بدلہ لینا ہے. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا مدینہ پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کا. میں نے وہ جگہ دیکھی, یہ سب نہیں دیکھی ہوگی جو بھی مدینہ گئے ہیں, کہ وہ جو ہے وہ راستہ بدل کے آ رہے تھے. مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہاں سے نہیں, دوسرے راستے سے آ رہے تھے, ایسے حملہ کرنے کا ارادہ تھا. اس وقت مسلمانوں کے درمیان پھر مشورہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, کیونکہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, ان سے کیسے لڑے. بہت سے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ باقاعدہ لڑائی ہو جائے گی, اس لیے وہ گئی نہیں. اور بدر میں جب اللہ کی یہ مدد ہوئی تو انہوں نے قسمیں اٹھا لی کہ اب ہم کس میں شریک ہوں گے, احد میں شریک ہوں گے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی اندر رہ کے لڑنا ہے باہر. اندر رہ کے لڑنا آسان تھا کیونکہ آپ مکمل ڈیفنس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا بھائی, شہر کے اندر دوسرا بالکل سامنے ہوتا ہے اور آپ کیا ہوتے ہیں اپنا دفاع کرتے ہیں, قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے نا, جو ذرا جوشیلے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, فیس ٹو فیس لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, باہر نکل کے لڑائی ہوگی اور کھلے میدان میں ہوگی لڑائی. جو صحابہ ذرا میچور تھے, جن کی عمر پکی, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لڑائی کہاں ہو, مدینہ کے اندر. اس میں ہمارا دشمن کا تو نقصان کم ہے مگر ہمارا نقصان بھی اس میں کم ہے. لیکن نوجوان صحابہ کا مشورہ تھا نہیں باہر. اکثر صحابہ یہ کہہ رہے تھے باہر نکل کے لڑیں گے, کیونکہ وہ بدر دیکھ چکے تھے نا بھائی, جب اللہ نے 313 مدد کی, اب کیا ہے, تو پھر بھی پہلے سے زیادہ جو ہے نا ایسی فتح ملے گی. اتنے زیادہ لوگوں نے جب مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رائے تھی وہ بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. لیکن آپ نے بھی اپنی رائے کو کیا کر دیا, تبدیل کر دیا, اور آپ نے کہا چلو بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر, تو ہم بھی کیا کریں گے, اب مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے. جب مدینہ سے باہر لڑائی شروع ہوئی ہے, ایک گھاٹی تھی وہ آج بھی موجود ہے,
وہاں سے یہ ڈر تھا کہ دشمن گھوم کے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا دستہ بٹھا دیا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ جگہ نہیں چھوڑنی تھی، کیونکہ یہ ڈر ہے کہ یہ یہاں سے گھوم کے واپس آئے تو پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت کے مسلمانوں نے بڑی یعنی بہادری سے لڑے مسلمان، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، خالد بن ولید بھی، ابو سفیان بھی، اور جتنے آئے ہوئے تھے نا سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب بھاگے ہیں نا تو ان کا ایک خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوں گے، تو پچھلی طرف سے ایک راستہ ہے، گھاٹی ہے، وہاں سے چل کے کیا کرتے ہیں، دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو صحابی تھے جن کو نبی نے ذمہ دار بنایا تھا، ان کے ماتحت جو 50 صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب جنگ بالکل ختم ہو گئی ہے، اب مال غنیمت جمع کرنے کا ٹائم ہے، اب یہاں سے چلو۔ ان صحابی نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مگر ماتحتوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اس وقت کے لیے منع کیا تھا، اب منع نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ گئے، وہ تھوڑے سے لوگوں کا جو دستہ تھا، خالد ابن ولید واپس جو ہے نا وہ گھوم کر آئے ہیں، اور وہ تھوڑے سے لوگوں کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے جب حملہ کیا ہے تو 70 صحابہ آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بہادر، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، فائدہ نہیں نا لڑنے کا۔ بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے، پتھراؤ بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس میں صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر کھڑے رہے۔ قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں، ہلم الی، آ جاؤ، میدان چھوڑ کے مت جاؤ، آ جاؤ، اور فاصابکم غما بغم، غم پہ غم تمہارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں۔